آج باطل کی غلامی کو قبول کیوں کیا ہے، ان کے زیر اثر کیوں آ چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے باطل کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے مغرب سے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ یورپ سے ہوتا ہے۔ یار ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی پلازے والا آ جائے، کوئی بڑے 2-4 پلازے جس کے ہوں، تو کوئی بندہ تعارف کرائے، یار اس کے ماشاءاللہ اسلام آباد میں بلو ایریے میں 2-4 پلازے ہیں، تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی۔ ہمارے دل میں کفار کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ سپر پاور ہیں، جو ہے طب کے میدان میں بھی مہارت رکھتے ہیں، دنیا کے میدان میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کی جیسے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بار بار دہرایا گیا اور ہمارے دل میں یہ یقین بٹھایا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے یورپ سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ کرنے والی ذات ہے وہ باطل نہیں ہے، بلکہ کرنے والی ذات میرے اور آپ کا رب اللہ رب العزت ہے۔ کون اللہ؟ کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء۔ 2-4 پلازے والوں کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا جا رہا ہے کہ جس کی قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، 2 جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، میرا رب وہ ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ صرف یہ نہیں کہ اس کے یہ زمین اس کی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ اس آسمان اور زمین کے اندر ہے میرا اللہ اس سب کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ من یملک السماء والابصار۔ کون اللہ؟ کہ جو میری آنکھوں کا بھی مالک، میرے کان کا بھی مالک۔ میری آنکھ جو دیکھتی ہے میرے اللہ کو علم ہے، میرا کان جو سنتا ہے میرے اللہ کو علم ہے۔ اور کس درجے کا علم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کالی رات ہو، کالی رات میں کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی ہو، اس چونٹی کے چلنے کی وجہ سے جو پہاڑ پر سرسراہٹ ہوتی ہے، میرا رب، میرا اللہ، میرا خالق اتنی سمیع ذات ہے کہ اس سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ اور بصیر کتنا ہے، دیکھنے والا کتنا ہے؟ کہا کہ اس کے چلنے سے جو پہاڑ پر نشان پڑتے ہیں، میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق اس کو دیکھنے والا ہے۔ اتنی طاقتوں والا اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس سے زیادہ کہہ دیا۔ آنکھیں تو جو دیکھیں گی وہ تو بعد کی چیز ہے، کہا کہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ اتنی قدرت والا اللہ، اتنی بڑائی والا اللہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اس کا مالک اللہ، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا مالک اللہ۔ اس کا یقین ہمارے دلوں سے کیوں دور ہو گیا؟ وہ کیوں ہمارے دلوں سے کم ہو گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو الٹی گنگا کی طرف چل رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا روب اتنا بڑا ہوتا ہے، تو ہمارا رب تو سب سے بڑا ہے، تو اس کا روب ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور وہ دلوں میں پیدا کیسے ہوگا؟ وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے انبیاء کے، ہمارے صحابہ کے، ہمارے اولیاء کے دلوں میں کس درجے کا ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جھاڑی کے نیچے سوتے ہیں، ایک تھوڑا سا جنگل تھا، اس میں درخت تھے، صحابہ جو ہیں ایک ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں تھوڑے فاصلے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیام، اپنی جو ہے تلوار، وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکاتے ہیں۔ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے آج اچھا موقع ہے،
وہ جلدی سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو نکالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانتا ہے، تو کہتا ہے میں یمنعک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ، اور یہ اللہ اس درجے کا تھا، اس یقین کے ساتھ تھا کہ وہ کامتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے۔ یہ ایمان مطلوب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بزبان حال یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ اللہ کے رستے میں کچھ صدقہ کرتی ہیں، شام ہوتی ہے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ایک شخص آتا ہے اور کچھ روٹیاں دے کے جاتا ہے۔ صدقہ صبح کو کرتی ہیں، شام کو اپنے گھر میں کچھ دینے کے لیے کوئی آ گیا، خادمہ جاتی ہے، لے کر آتی ہے، تو رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ بھئی کیا ہے، کیا چیز لے کے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ ایک شخص آیا ہے اور یہ 9 روٹیاں دے کر گیا ہے، کہا جاؤ جاؤ واپس لے جاؤ، یہ میری نہیں ہے۔ خادمہ بھوک سے نڈھال ہے، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کہتی نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے، لے جاؤ لے جاؤ۔ خادمہ لے کے چلی جاتی ہے، اس کو واپس کرتی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر کوئی آ کر، کوئی سائل آ کر جو ہے نا، کوئی بندہ آ کر کچھ روٹیاں دے کر جاتا ہے، کچھ خوراک دے کر جاتا ہے۔ خادمہ آ کے پھر عرض کرتی ہے یہ جو ہے کچھ روٹیاں کوئی شخص دے کر چلا گیا۔ کہا کتنی ہیں؟ 9 روٹیاں۔ کہا نہیں 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 یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے، 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ خادمہ کہتی ہے آپ خود بھی بھوکی ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، اور بندہ دے کے بھی جا رہا ہے، ہم بھی کسی سے مانگ نہیں رہے، تو آپ بار بار واپس کیوں کر رہی ہیں؟ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں نے دن صبح اللہ کے راستے میں 1 روٹی صدقہ کی تھی، تو اللہ نے تو فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو 1 روپیہ یا 1 چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ یہ تو 9 ہے، یہ میری نہیں ہے، میرے رب نے تو 10 دینی ہے۔ تو خادمہ رو پڑتی ہے، کہتی ہے مالکن میں اس وجہ سے آئی تو روٹیاں پہلے بھی 10 ہی تھی شروع میں بھی، لیکن میں اس لیے اس میں سے 1 میں نے نکال لی اس گھر سے، کہیں آپ یہ سب بھی صدقہ نہ کر دیں، تو میں نے 1 اپنے لیے رکھ لی تھی۔ اس طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ اور جب یہ ایمان ہوگا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، تو پھر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے جسم سے 1 بال بھی بیکا کر سکے۔ وہ شاعر نے کہا نا اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ اوراق ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، لیکن کم از کم اپنے اندر وہ فضا پیدا کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو اس درجے کا کرنا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے نصرتیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے احسانات اور کمالات بھی ہوں گے۔ لیکن پہلی چیز میں کہہ چکا، پھر دوہرا رہا ہوں، اس جملے کی اہمیت کی بنا پر کہ ہمیں اللہ کو جاننا ہوگا، اللہ کو پہچاننا ہوگا، اللہ کو ماننا ہوگا۔ دیکھیے نا، اذان ہوتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟
حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ مؤذن تو منادی ہے، یہ تو صرف ندا دے رہا ہے، لیکن اعلان یا پیغام تو کسی اور کا ہے۔ اگر ہم اس منادی کی آواز پر نہیں جا رہے، اس پر لبیک نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے خالق کا یقین نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، ہمارے کانوں میں جھونک بھی نہیں رینگ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں۔ اور اگر بالفرض یہاں پر میں ایک پرچی لگا دوں کہ بھائی آج کے بعد جو شخص رحمت للعالمین میں نماز پڑھے گا اس کو 2000 روپیہ نقد ملے گا، کیا ہوگا؟ 2000 روپیہ نقد ملے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ بلاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہیں؟ کیوں؟ ہمیں اس کا یقین ہے اور اپنے خالق سے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کیسے ہوگا؟ بھائی دنیا والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، پراپرٹی والے حضرات زیادہ ہیں نا، دفتر میں بیٹھتے ہوتے ہیں تو پورا دن پیسہ 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 پیسہ، مال 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 مال، شام ہوتی ہے تو دل جو ہے نا وہ پیسے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور رات کو یہ سوچ کر آنکھ بند ہوتی ہے کہ یار صبح سے اب کوشش کر رہی ہیں پیسے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت بیٹھ گئی نا۔ تو اگر اللہ کی محبت دل میں بٹھانی ہے تو ہمیں اللہ 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 کرنا ہوگا، اور یہ اللہ اللہ جو ہے یہ اللہ والوں سے سیکھنا ہوگا۔ جیسے پراپرٹی والوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، مال والوں کے پاس جاتے ہیں تو مال کی عزت آتی ہے نا۔ تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے بھی اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اور پھر دیکھنا کہ جب تم اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، تمہارے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا، تو پھر اللہ کبھی بھی کسی موڑ پر تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو کام یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے محبوب کا سب سے پہلا کام یہ ہے یقین پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعے کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔